الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ باب نواقض الوضوء اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ طہارت کے احکام اور مسائل کے بعد ہم نے وضو کے احکام و مسائل کا آغاز کیا۔ اس کے بعد موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے ہم نے احادیث پڑھی۔ اس کے بعد وضو کا جب اختتام ہوا تو اس کے بعد مصنف نے یہ باب النواقض الوضوء کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے، جس میں ان اشیاء اور ان چیزوں کا ذکر کریں گے یا ان سے متعلق احادیث کو ذکر کریں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جو وضو کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اور یہ باب بھی انتہائی اہم باب ہے، چونکہ اس کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے۔ طہارت جو ہے وہ باقی رہے گی یا نہیں، اور طہارت آپ جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر شرط ہے تو حکم ہے، اور اگر جو ہے وہ شرط نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس باب کو سمجھنا اور اس کے مسائل کو سمجھنا بھی انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلے ہم نواقض کی تعریف کریں گے، اس کے بعد ناقض کی اقسام پڑھیں گے، اور پھر اس کی شرعی تعریف، اور اس کے بعد اس باب کے جو دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ ان کی طرف ہم بما احادیث منتقل ہوں۔ دیکھیے، نواقض جو ہے یہ جمع ہے، جیسے نا باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء، نواقض جو ہے یہ ناقضن کی جمع ہے، اور یہ باب ناقض ینقض سے اسم فاعل ہے۔ باب ناقض ینقض، ناقض ینقض، اس نے توڑا، وہ توڑتا ہے، ناقض توڑنا، اس کا معنی ہے کسی چیز کا توڑنا یا کھولنا، اور یہ محسوسات کے اندر بھی ہوتا ہے اور غیر محسوسات کے اندر بھی۔ یعنی کسی چیز کا توڑنا یا کھولنا حسی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور غیر حسی چیزوں کے اندر بھی، جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ان کے اندر بھی، اور جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ان کے اندر بھی۔ محسوس کرنے والی چیزیں مثلا کسی چیز کو توڑ دینا، یا جیسے قرآن کریم میں اس کی مثال سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی ایک عورت رات کو جو ہے وہ چرخہ لگا کر بیٹھ جاتی ہے اور سوت کاٹتی ہے ساری رات، اور سوت کاٹنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ٹائم ضائع ہوا ہے، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں، بغیر نتیجے کے چیز اپنی اصل پر باقی رہے۔ اسے دور بھی کہتے ہیں، اسے عربی میں دوران یا دور بھی کہتے ہیں، کہ کوئی چیز جس پوائنٹ سے چلے اسی پوائنٹ پر بغیر کسی نتیجے کے آ کر رک جائے تو اس کو کہتے ہیں دور۔ اور اس آیت میں نقد کون سا ہے؟ اس آیت میں نقد کون سا ہے، حسی ہے یا مانوی ہے؟ ہاں جی، سر مانوی ہے۔ مانوی ہے، محسوس کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جو چیز اس نے توڑی ہے عورت نے، کیا وہ محسوس کی جانے والی یا نہیں کی جانے والی؟ سوت کاتا ہے نا اس نے، سوت کاٹنے کے بعد اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو یہ حسی ہے۔ حسی کا معنی جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور کسی چیز کے وجود کے اندر ہوتا ہے۔ جبکہ غیر حسی سے مراد یعنی عہد کو توڑنا، وعدے کو توڑنا، میثاق کو توڑنا، اور اسی طرح جو وضو وغیرہ کا ٹوٹ جانا۔ اب یہ وضو وغیرہ کا ٹوٹ جانا، غسل وغیرہ واجب ہو جانا، یہ چیزیں جو ہے حدث کا لاحق ہو جانا، یہ ایک مانوی چیز ہے، یہ ایک مانوی چیز ہے۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ جی ہوا خارج ہوتی ہے تو محسوس تو ہوتی ہے انسان کو، لیکن وہ محسوس ہوتی ہے، لیکن وضو ٹوٹتا محسوس ہوتا ہے انسان کو۔ وضو ہم اعضاء کو دھوتے ہیں، جبکہ ہوا خارج ہونے کا مکان اور جگہ اور ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ یعنی جو نقض ہے یہ حسی چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور غیر حسی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ حسی کی مثال ہم نے دی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور غیر محسوسات یعنی جو غیر حسی چیزیں ہیں ان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔
تو یہاں نقد جو ہے وہ غیر حصی یا مانوی چیز یعنی عہد کو توڑنا ہے. عہد نظر آتا ہے ہمیں؟ وعدہ، وعدہ اور میثاق اور عہد ہمیں نظر آتا ہے جی؟ نو سر. ہاں، یہ آپ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ حصی ہیں، اور جن کو نہیں کر سکتے وہ مانوی یا غیر حصی ہیں. چلیے خیر، یہ تو ایک لغوی وضاحت تھی نقد کی. اصطلاح میں جب ہم کہتے ہیں نواقض وضو تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دینے والی یا وضو کو فاسد کر دینے والی یا باطل کر دینے والی. یعنی اگر ان میں سے کوئی معاملہ سر انجام پا جائے یا کوئی اثر یا کوئی جو ہے وہ وصف ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس سے اگر کوئی نماز پڑھے گا بھی تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اب وضو کو توڑنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں، کچھ مختلفی ہے، کچھ متفق علیہ ہے. متفق علیہ کا معنی یہ کہ جن کے ناقض وضو ہونے پہ سب کا اتفاق، یہ متفق علیہ سے مراد ہے. یعنی وہ چیزیں یا وہ امور کہ جن کے ناقض وضو ہونے پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں. اور مختلف فیہا سے مراد وہ نواقض وضو ہیں کہ جن میں بعض علماء نے انہیں ناقض وضو سمجھا ہے اور بعض علماء نے نہیں سمجھا، یعنی اس مسئلے میں علماء کا اختلاف. اس وجہ سے ہم ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ اور تقسیم کریں گے، متفق علیہ اور مختلف فیہا. علماء نے اجتہاد کر کے حدیث میں استنباط کر کے یہ بتایا ہے کہ فلاں چیز بھی ناقض ہے، فلاں چیز بھی ناقض ہے، جبکہ متفق علیہ کے اندر تو باقاعدہ جو ہے وہ واضح طور پہ صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا کہ فلاں چیز جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. اب جن پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے جو متفق علیہ ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز سبیلین سے یعنی دونوں شرم گاہوں میں سے کسی سے بھی کسی معتاد چیز کا نکلنا، کسی معتاد چیز کا یعنی جو عادتاً نکلتی ہے، جو عادتاً نکلتی ہیں. غیر معتاد سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عادتاً سبیلین سے نہیں نکلتی. مثلا غیر معتاد میں مثلا پتھری ہے، بعض لوگوں کو پتھری ہوتی ہے وہ پیشاب کے ساتھ نکل جاتی ہے، کبھی پیشاب کے بغیر نکل جاتی. اسی طرح فقہا نے کیڑا وغیرہ ان چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر. تو بہرحال یہاں ہماری مراد جو ہے وہ معتاد چیزیں ہیں، عادتاً جو شرمگاہ سے نکلتی ہیں وہ نواقض وضو میں سے ہیں، جیسا کہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، ہوا وغیرہ کا خارج ہونا، مزی، ودی یا خون، یا پھر یعنی مطلب یہ ہے کہ پاک چیز ہو جیسا کہ مٹی. پہلی ساری چیزیں جیسا کہ منی جیسا کہ پہلی چیزیں ساری جو ہے وہ نجس ہیں، لیکن یہ جو آخری چیز ہے منی یہ پاک ہے، جیسے ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں اور اس پہ ہم اختلاف اور راجے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اب دلیل کیا ہے کہ سبیلین سے نکلنے والی چیزیں جو ہیں وہ نواقض وضو میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت وضو ہی ہے لیکن اس میں ہے او جاء احد منکم من الغائط، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو، تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو اگر آئے تو پھر کیا کریں؟ پھر وضو کرو. یہ اصل میں حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قضائے حاجت کو آنا یہ نواقض وضو میں سے ہے، اس کے بعد وضو کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے. حضرت صفوان بن عسال کی حدیث ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ آئے ہیں، دوبارہ اس کو یہاں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ حکم دیا کہ جب وہ سفر میں ہوں تو نہ اتاریں اپنے موزوں کو 3 دن اور ان کی 3 راتیں، من جنابت الا من جنابت، مگر جنابت اگر لاحق ہو جائے تو اسے اتارنے، لیکن من غائط و بول و نوم ان تینوں چیزوں سے نہیں اتارنے. لیکن یہ نواقض وضو میں سے ہیں، اس وجہ سے ان کو باقاعدہ 3 کو یہاں ذکر کیا. اور یہ حدیث اور اس کے احکام و مسائل ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرم گاہ سے پیشاب کا خارج ہونا اور نیند نواقض وضو میں سے ہے. نیند کا مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ نیند کس قدر ہو تو نواقض وضو میں سے ہے، یعنی وضو کو توڑ دیتی ہے، گہری ہو، بیٹھ کر ہو، کھڑے ہو کر ہو. یہ انشاءاللہ مسئلہ ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا ام لا، کہ جب تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو، یعنی کوئی چیز محسوس کرے، کوئی ہوا وغیرہ یا گیس وغیرہ اس طرح کی چیز بن جاتی بسا اوقات پیٹ کے اندر، فاشکل علیہ، تو اس پر جو ہے وہ مشکل ہو جائے فیصلہ کرنا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں. فاشکل علیہ، پس مشکل ہو جائے اس پر، مشتبہ ہو جائے اس پر. اخرج منہ شیء، کیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے، ام لا، یا نہیں.
فلا یخرجن من المسجد، تو ہرگز نہ نکلے مسجد سے، یعنی نماز نہ توڑے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، حتیٰ کہ وہ آواز سن لے یا پھر جو ہے وہ اس کی بو محسوس کر لے، بدبو یعنی اس کی پالے۔ صحیح مسلم کی حدیث آگے آ رہی ہے، یہ باقاعدہ باب میں حدیث موجود ہے، اس وجہ سے یہ تو ہم نے بطور استدلال کی یہاں ذکر کی، لیکن حدیث باقاعدہ آگے آ رہی ہے، اس کی تشریح، اس کی وضاحت انشاءاللہ اس کے فوائد آگے تفصیل سے آئیں گے۔ دوسری چیز جو بالاتفاق وضو کو توڑ دیتی ہے وہ عارضہ جنون کا لاحق ہونا۔ اگر کوئی مجنون ہو جاتا ہے، جنون اسے لاحق ہو جاتا ہے، پاگل پن جسے کہتے ہیں، کوئی مینٹل ہو جاتا ہے، تو جب اس کو ہوش آئے گا، اس کی عقل واپس لوٹے گی، تب اس کو جو ہے وہ غسل بھی کرنا پڑے گا اور وضو بھی کرنا پڑے گا۔ کلی طور پہ عقل کا زائل ہو جانا بالاجماع نواقض وضو میں سے ہے، جیسا کہ ابن المنذر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اجماع کو نقل کیا، یعنی کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ کثرت منشیات کی وجہ سے، یعنی نشہ وغیرہ کثرت سے کرنے کی وجہ سے جو لوگ جہاز بن جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ عقل و شعور بھی کھو بیٹھتے ہیں، بونگیاں مارتے ہیں، ادھر ادھر کی واویلیاں مارتے ہیں، اگر وہ بھی اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھیں، حتیٰ کہ مجنون کی طرح ہو جائیں، مینٹل آدمی کی طرح ہو جائیں، تو ان کا حکم بھی یہی ہوگا۔ لہٰذا یہ دوسری چیز جو عارضہ جنون کا لاحق ہونا ہے، یہ بھی نواقض وضو میں سے۔ غشی طاری ہو جانا، اگر بیماری کی شدت کی وجہ سے کومے میں چلا جاتا ہے مریض یا بیہوشی میں چلا جاتا ہے، تو بالاتفاق یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، بالاتفاق اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، لمبی حدیث، جس میں نبی علیہ السلام کے مرض الموت کا ذکر ہے، جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس بیماری کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کئی دن مسجد میں نہ جا سکے، پھر آپ جو ہے وہ ایک دن صحابہ انتظار میں تھے، تو آپ نے غسل کیا، پھر آپ جانے لگے، پھر آپ پر غشی طاری ہوگی، پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر آپ نے غسل کیا، اس طرح کر کے تقریباً 2-3 دفعہ ایسا ہوا، حتیٰ کہ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ تیسری دفعہ غسل کیا، اور آپ وسلم جو ہے وہ 2 صحابہ کے کندھوں پر اپنے جو ہے بازو رکھ کے، آپ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے، پاؤں آپ کے گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ مسجد کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے، اور صحابہ کرام کو آپ نے جو ہے وہ ابو بکر کے دامن میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا صحابہ کرام ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے یا نبی علیہ السلام کی، ابو بکر نبی علیہ السلام کی کر رہے تھے اور ان کی جو ہے وہ صحابہ کر رہے تھے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جب بھی غشی طاری ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے غسل فرماتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ نیچے حدیث کے نمبر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری اقسام جو وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کی ہے، وہ ان چیزوں کی ہے جن سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے فقہا کا، یعنی اختلافی مسئلہ ہے۔ جیسے نیند ہے، کیا نیند جو ہے وہ ہر طرح کی ناقض وضو ہے، یا کہ گہری نیند ناقض وضو ہے، یا کھڑے ہو کر ناقض وضو میں سے، یا لیٹ کر، یا جو ہے وہ بیٹھ کر، تو مختلف قسم کی احادیث بارے میں وارد ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، اور جو بظاہر احادیث میں تعارض اور ٹکراؤ ہے اس کا حل کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے بعض علماء اسے منسوخ سمجھتے ہیں، اور راجی اور یہی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا تھا کیا نتوضأ من لحم الابل، قال نعم، پھر انہوں نے صحابی نے پوچھا تھا کیا نتوضأ من لحم الغنم، کیا بکری کے گوشت سے وضو کریں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر آپ چاہو۔ لیکن اونٹ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرو۔ قے کا آ جانا، قے کیا نواقض وضو میں سے ہے کہ نہیں، بعض فقہا نے اسے نواقض وضو میں سے شمار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قے کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب حدیث میں کلام ہے، اور کوئی بھی صحیح حدیث قے کے ناقض وضو ہونے کے بارے میں نہیں۔ انشاءاللہ یہ آگے تفصیلات ساری آئیں گی۔ نکسیر کا پھوٹنا کیا نواقض وضو میں سے ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ جس حدیث میں قے کا ذکر ہے اسی حدیث میں نکسیر کا ہے، اور اس حدیث میں کلام ہے، اس حدیث کے بارے میں جو ہے وہ کلام ہے، علماء نے، محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس وجہ سے دونوں چیزیں ہی راجح قول کے مطابق نواقض وضو میں سے نہیں ہیں۔ شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا کیا نواقض وضو میں سے ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے، دونوں طرح کی حدیث موجود ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ ناقض وضو نہیں ہے، اور بعض حدیث میں آتا ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو چھونا کیا ناقض وضو میں سے ہے کہ نہیں، بعض علماء کا موقف ہے، جیسا کہ امام شافعی وغیرہ ہیں، وہ قرآن کریم کی آیت کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں، اولا مستم النساء، اولا مستم النساء، کہ تم عورتوں کو چھو، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے،
جبکہ دیگر جو جمہور مفسرین ہیں جن میں حبر الامہ مفسر القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا موقف یہ ہے کہ اولا مستم النساء سے مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا ہے، عورتوں سے ہم بستری کرنا ہے، نہ کہ ان کو خالی ہاتھ سے چھونا یا ٹچ کرنا یا مس کرنا ہے۔ جبکہ امام شافعی اس سے مراد ٹچ کرنا اور مس کرنا لیتے تھے، اور یہ مرجوح قول ہے، راجح یہ ہے کہ عورت کو خالی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہکا لگا کر ہنسنا کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ اس بارے میں بھی جو حدیث وارد ہے وہ ضعیف ہے، اور کہکا لگانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر انسان زور سے جان بوجھ کر کہکا لگاتا ہے، تو یہ نماز کے ساتھ استہزاء ہے اور یہ عبادت ہے، اس کے اندر چونکہ سنجیدگی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی نماز جو باطل ہو جائے گی اگر وہ جان بوجھ کر کہکا لگا کے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آ جاتی، اچانک اس کا کہکا نکل جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے، یا کوئی چیز ایسی ناگوار چیز دیکھ لیتا ہے، عجیب کوئی چیز دیکھ لیتا ہے سامنے سے گزرتے ہوئے یا کچھ بھی، تو پھر اگر کہکا نکل جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر کہکے لگانا، سوری نماز کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ہمارے پاس سب سے پہلے حدیث ہے اس باب میں، حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کون پڑھے گا آپ میں سے حدیث؟ عائشہ آپ پڑھیں۔ عائشہ مقبول۔ انس بن مالک، ٹھیک ہے پڑھیں آپ، پڑھیں ٹھیک ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون عشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتبدؤون، أخرجه أبو داود وصححه الدراقطني وأصله في مسلم۔ آپ نے امام صاحب کا نام بگاڑ دیا ہے، وصححہ الدارقطنی، وصححه الدارقطني، ہاں، وَأَصْلُهُ فِي مسلم، وَأَصْلُهُ فِي صحیح مسلم۔ چلیے خیر، احسنتی یا منزہ، احسنتی۔ انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال فرماتے ہیں، کانا تھے اصحاب رسول اللہ، اصحاب پر پیش کیوں ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ کسی کو معلوم ہے اصحاب پر پیش کیوں ہے؟ کیوں پڑھیں گے پیش؟ سر یہ متکلم ہے اس لیے نہیں، یہ اصحاب جو ہے یہ اسم ہے، اور اس سے پہلے کانا آ گیا ہے، اور کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو اصحاب یہاں اس کا اسم ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے اور اس پہ ضمہ آ رہا ہے کانا کی وجہ سے، جیسے قرآن کریم ہے نا، کان اللہ علیما حکیما۔ اب کان اللہ جو اللہ ہے لفظ جلالہ، یہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع، یعنی اس پر ضمہ ہے، اور علیما حکیما یہ دونوں اصل میں یہ خبریں ہیں اس کی، علیما حکیما، علیما حکیما منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ کانا کی خبریں ہیں اس وجہ سے۔ اور انا انا کا انا جو ہے اس کے برعکس عمل کرتا ہے، انا انا کا انا جو ہے وہ اس کے برعکس عمل کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، لیکن کان اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اس کے برعکس، یہ دونوں کا عمل ایک دوسرے کے اپوزٹ، مخالف اور الٹ ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ نہیں کہیں گے، ان اللہ، کیونکہ انا انا کا انا لیتا لکن اللہ وغیرہ شباب الفعل ہے، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع، لیکن کانا جو ہے کانا سارا اسبا وغیرہ یہ فعل ناقصہ ہے اور اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ برحال تو فرماتے ہیں کانا تھے اصحاب رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، علی عہدہ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ینتظرون، انتظر، ینتظر سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، سوری جمع مذکر غائب کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، علی عہد رسول اللہ، ینتظرون وہ انتظار کرتے تھے، العشاء یہ مفعول ہے، العشاء یہ مفعول اس وجہ سے اس کے اوپر نصب یعنی زبر ہے، وہ انتظار کرتے تھے عشاء کی نماز کا، حتیٰ یہاں تک کہ تخفقہ، یہ خفا کا یفخقو، خفا کا
यफ़िकु जैसे ज़राबा यज़रिबु आता है ना, उस तरह ज़राबा यज़रिबु के वजन पर खफ़का यफ़िकु खफ़कतन, जिसका माना होता है झुक जाना, किसी चीज का झुक जाना, अपने असल लेवल से नीचे आ जाना, अपने असल लेवल से नीचे आ जाना। अगर कोई बंदा मेहनत करते करते थक जाता है तो कहते हैं इख्तफका, या जो है वो खफाका, मतलब ये है कि उसका वो जोर शोर जो है वो अब वो पहले वाला नहीं रहा। तो हत्ता तख्तिका, हत्ता के झुक जाते, रूसुहुम उनके सर, रूसुहुम हमने क्यों पढ़ा है, रूसहुम क्यों नहीं पढ़ा, सीन पर दम्मा क्यों पढ़ा है, चूंकि ये फाइल है तख्तिका का, तख्तिका का फाइल है रूसुहुम, इस वजह से ये मरफू है। तुम युसल्लूना, यानी बैठे बैठे सहाबाए किराम के सर झुक जाते नींद की वजह से, फिर उसी तरह उठ के नमाज पढ़ लेते थे। वला यतवद्दऊना, और वुजू नहीं करते थे, यानी नबी अलैहिस्सलाम सब कुछ देख रहे होते थे लेकिन आप उनके ऊपर कोई नकीर नहीं करते थे, रद्द नहीं करते थे, इनकार नहीं करते थे। मतलब नबी अलैहिस्सलाम की तकरीरी हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की तकरीरी हदीस है कि आपके सामने कोई अमल हो और आप खामोश रहें, तो ये भी हदीस है। नबी कायनात के ज़माने में आपके सामने कोई अमल हुआ, कोई काम हुआ और आप खामोश रहे, तो ये भी एक तरह की हदीस, इसको कहते हैं तकरीरी हदीस, इसको कहते हैं तकरीरी हदीस। तो हज़रत अनस फरमाते हैं सुम्मा युसल्लूना वला यतवद्दऊना, फिर वो नमाज पढ़ते थे और वुजू नहीं करते थे। अखरजहु अबू दाऊद, इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है, वसहहु दारकुतनी, और इमाम दारकुतनी ने जो है इसे रिवायत भी किया और इसे सही भी करार दिया है। वासलू फी मुस्लिम, और इस हदीस की असल सही मुस्लिम में है। जैसे कि आगे इंशाल्लाह जब हम इख्तिलाफी मसला पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो हदीस सही मुस्लिम की भी आएगी। और हदीस ये राजे कौल के मुताबिक जो है वो सही है, और सही मुस्लिम के अल्फाज ये हैं, कान असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, यनामूना, सो जाते थे, तुम युसल्लूना, फिर वो नमाज पढ़ते थे, वला यतवद्दऊना, और वुजू नहीं करते, यानी बैठे बैठे सो जाते, उसी तरह उठ के नमाज पढ़ लेते थे। सहाबाए किराम वुजू करने नहीं जाते थे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। लिहाजा इस हदीस की वजह से बाप की हदीस भी सही हुई, अगरचे सुनन नबी दाऊद की है, लेकिन इमाम साहब ने उस हदीस को क्यों जिक्र किया है, सही मुस्लिम की हदीस को क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि उस हदीस के अंदर क्या है, उस हदीस के अंदर यंतदिरून अलैशा, बैठ कर वो सो जाते थे, बैठ कर सोते और इंतजार करते रहते थे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में। लेकिन इसमें नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र नहीं, इसमें नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र नहीं है, और ना ही जो है वो यंतदिरून के अल्फाज है। ठीक है, हत्ता तख्की का रसूम, उनके सर झुक जाते, इससे पता चल रहा है कि बैठ के सोते थे, जबकि इस हदीस के अंदर इसकी वजाहत मौजूद नहीं। शायद इस वजह से वो हदीस ज्यादा सरी है, ये पहले वाली हदीस हजरत अनस की ज्यादा वाज़ेह है, अगरचे सुनन नबी दाऊद की। हालांकि चाहिए ये था कि सही मुस्लिम की हदीस को लाते, जो कि ज्यादा सही है, लेकिन इस हदीस को क्यों लेकर आए हैं, इस वजह से कि ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस के मुकाबले में ज्यादा सरी और वाज़ेह है, इसके अंदर यानी मसले से इस्तदलाल वाज़ेह हो रहा है। चलिए जी, तो तर्जुमा हम कर चुके हैं। हदीस में इस बात की दलील है कि मामूली नींद नाक़िद वुजू नहीं, अगर मामूली सा आदमी सो जाए तो इससे वुजू नहीं टूटता, बखिलाफ उस नींद के जिसमें सोने वाले के जिस्म से निकलने वाली किसी चीज का उसे शऊर भी ना रहे, यानी इतना सो जाए कि उसे शऊर ही ना हो कि उसके जिस्म से हवा खारिज हुई है या नहीं। अब बात समझ रहे हैं, ये मतलब है कि गहरी नींद ना हो। हदीस से ये फायदा भी अखज होता है कि सहाबाए किराम का अमल हुज्जत है, सहाबाए किराम का अमल हुज्जत है जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का हो, जब साहबा ने नबी के जमाने में कोई अमल किया हो तो वो हुज्जत है। लेकिन क्या आपके जमाने के बाद का अमल हुज्जत है कि नहीं? सही बात यह है कि जिस मसले पर साहबा का इत्तेफाक हो वो काबिल हुज्जत है और वाजिब अमल है, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं। ये मसला इख्तिलाफी है जो आपके उसूल फिका में जो है वो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौले साहबी जो है या अक़वाले साहबा कब हुज्जत है कब हुज्जत नहीं है। लेकिन वो साहबा का अमल जो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में उन्होंने किया हो और आपने बाकायदा उस पर खामोशी का इजहार किया हो, ये जो है वो वाजिबुल अमल है, यानी इस पर अमल होगा और ये हुज्जत भी है। अच्छा जी, इस हदीस से मुतालिक जो मसला हमारे सामने है वो ये है कि क्या हर तरह की नींद नाक़िज़ वुज़ू है या कि मखसूस तरह की नींद जो है वो नाक़िज़ वुज़ू है। इसमें फुक़हा के बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर 5 कौल है। पहला कौल ये है कि नींद हल्की हो या गहरी, लेट कर हो या बैठ कर, हर हाल में नाक़िज़ वुज़ू है। आप थोड़ा गौर करते जाएं, हर कौल में फर्क होगा दूसरे कौल से, लेकिन आपने गौर करना है। पहला कौल ये है कि नींद हल्की हो या गहरी हो, जिस तरह की भी हो, लेट कर हो या बैठ कर हो या खड़े होकर हो, जिस हाल में भी हो वुजू तोड़ देती है। ये कौल इसहाक़ बिन राहवे जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं उनका है, मुज़नी इमाम मुज़नी का है, ताबी हसन बसरी का है, इब्नुल मुंज़िर, कई उलमा का।
ان کی دلیل حضرت صفوان بن اسال کی حدیث جس میں نیند کو ناقض وضو بتایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی نیند ہو، کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، یا جس طرح پیچھے ہم نے حضرت صفوان بن اسال کی حدیث پڑھی ہے نا، جس میں کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ تم موزے نہ اتارو مگر جنابت سے، لیکن نیند اور جو ہے وہ اس کے علاوہ قضائے حاجت وغیرہ سے موزے نہیں اتارنے۔ تو اس کے اندر خالی نیند کے ناقض وضو ہونے کا ذکر ہے، لیکن اس کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ہو تب ٹوٹے گا وضو، بیٹھ کر ہو، لیٹ کر ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو۔ یہ اصل میں وجہ ہے اس حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے وہ حدیث جو حضرت صفوان بن اسال کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مطلق نوم یعنی نیند کا لفظ ہے، لیکن قید نہیں لگائی گئی کہ نیند کون سی ہو۔ ان کے نزدیک نیند حدث ہے، اور حدث میں اس کے کم یا زیادہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لاحق ہونے کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو اس میں کوئی بندہ یہ حد بندی نہیں کر سکتا کتنی ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹے گا، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نیند کے اندر بھی پھر نہیں حد بندی کرنی چاہیے، جب نیند آ گئی تو بس ناقض وضو ہوگی پھر، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نیند کسی صورت میں بھی ناقض وضو نہیں، یہ پہلے قول کے بالکل الٹ ہے، یہ پہلے قول کے بالکل اپوزٹ اور مخالف یعنی اس کے برعکس قول ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی نیند ناقض وضو نہیں۔ یہ قول حضرت ابو موسیٰ عشری کی طرف منسوب ہے اور تابعی سعید بن مسیب کی طرف۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ حضرت انس کی حدیث ہے کہ صحابہ سو جاتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم میں یہ نہیں کہ بیٹھ کر سوتے تھے، صحیح مسلم یہ کہ سو جاتے تھے اور پھر اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ اس کے اندر یہ وضاحت نہیں کہ وہ لیٹ کر ہو، بیٹھ کر تھی، یا جس طرح بھی، لیکن حضرت انس کی دوسری حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ وہ بیٹھ کر سوتے تھے کیونکہ ان کے سر جھک جاتے تھے۔ تو بہرحال جن علماء نے اس حدیث صحیح مسلم کی حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیند ناقض وضو نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سو جاتے تھے پھر وہ نماز پڑھ لیتے تھے، اسی طرح وضو ہی نہیں کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ ان کے سر جھک جاتے تھے عشاء کی نماز کا، ابھی ہم نے جو پڑھی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس سے استدلال کیا۔ تیسرا قول یہ کہ جب انسان زمین پر اپنی پشت کے بل بیٹھا ہو، یعنی زمین پر پشت رکھی ہو اور انسان بیٹھا ہو بالکل یعنی سیدھا، تو یہ نیند ناقض وضو نہیں، جتنی بھی آ جائے اس صورت میں ناقض وضو نہیں جب انسان زمین پر بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا نہ۔ بصورت دیگر ہر طرح کی نیند ناقض وضو، صرف بیٹھ کر ناقض وضو نہیں، اس کے علاوہ ان کے ہاں ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے۔ یہ حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے۔ گویا کہ انہوں نے دونوں احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، حضرت صفوان بن اسال والی حدیث جس میں مطلق نیند کے ناقض وضو ہونے کا ذکر ہے، اور حضرت انس کی حدیث جس کے اندر بیٹھ کر سونے کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے گویا کہ دونوں طرح کی حدیث کو جمع کرنے کی کوشش کر کے درمیانی راہ نکالی ہے، جمع کی صورت ہے۔ لیکن یہ جمع یہ بھی اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے، بیٹھ کر بھی تو آدمی بسا اوقات بہت زیادہ سو سکتا ہے اور وضو ٹوٹ سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، دونوں حدیث کو جمع۔ وجہ استدلال یہ کہ صحابہ کرام نماز کے انتظار میں بیٹھے سو جاتے تھے، اور جو ہے وہ بیٹھنے سے انسان کا بدن مضبوط ہوتا ہے، ہوا خارج ہونے کا احساس ہو جاتا ہے انسان کو، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا قول یہ کہ بیٹھے یا کھڑے آدمی کا معمولی سو جانا ناقض وضو نہیں، اس کے علاوہ ہر صورت میں ناقض وضو۔ اگر آدمی بیٹھا معمولی سو جائے، زیادہ نہیں، یا کھڑے ہو کر معمولی سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر زیادہ سو جائے جس حالت میں بھی، جس پوزیشن میں بھی ہو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ ان کے نزدیک ہر طرح کی نیند حدث کے واقع ہونے کا خدشہ ہے، ہر طرح کی نیند سے، سوائے اس ہلکی نیند کے جو آدمی بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہو کر سوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں انسان کو شعور رہتا ہے۔ انہوں نے بھی گویا کہ وہ حضرت انس والی حدیث سے استدلال کیا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ وہ بیٹھے سو جاتے تھے، لیکن اس کے اندر کہاں ہے کہ وہ ہلکی تھی، سر تو ان کے جھک جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر تو جھک جاتے تھے لیکن ان کو شعور ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں کہ نہیں، جو ہی اللہ کے نبی آتے تھے وہ فوراً بیدار ہو جاتے تھے۔ پانچواں اور آخری قول یہ ہے کہ زیادہ گہری نیند ہر صورت میں ناقض وضو ہے، لیکن کم اور ہلکی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں۔ اور راجح یہی ہے، راجح قول بھی یہی ہے کہ اگر گہری نیند ہے جس پوزیشن میں بھی ہو، وہ کھڑے ہو کر ہو، وہ بیٹھ کر ہو، وہ لیٹ کر ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ نیند ناقض وضو ہے، وہ نیند وضو توڑ دیتی ہے۔ اور اگر ہلکی نیند ہے جس میں بندے کو شعور ہے، ہلکی اور گہری میں فرق کیسے کریں گے؟ وہ فرق کریں گے احساس اور شعور سے۔ اگر اسے شعور ہے، بندہ آ رہا ہے، گزر رہا ہے، آ جا رہا ہے، سب چیزوں کا شعور ہے، تو یہ ہلکی نیند ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام جو ہی اللہ کے نبی کھڑکی کھولتے تھے، مسجد نبی میں داخل ہونے کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی نیند اتنی گہری نہیں تھی اللہ کے نبی آ کر اٹھائیں، اٹھو بھائی اٹھو، اٹھو بھائی اٹھو، ایسا نہیں ہوتا۔
اس کا یہ کہ ان کی نیند کے اندر ان کو شعور ہوتا تھا کہ وہ انتظار میں ہے نبی علیہ السلام کی. اور آپ جانتے ہیں جو انتظار میں ہوتا ہے اس کی نیند اور جو کسی کے انتظار میں نہیں ہوتا اس کی نیند میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جس بندے کو ٹرین کا انتظار ہے، فلائٹ کا انتظار ہے، اب اس بندے کو ڈر ہے کہ میری فلائٹ نکل جائے گی، اس بندے کو ڈر ہے کہ ٹرین نکل جائے گی، تو اس کی نیند کا لیول، اس کی نیند کا معیار، اور جو بندہ بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی کی پرواہ کیے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کھوتے گھوڑے بیچ کر جو بندہ سو گیا تو وہ سو گیا، بس اس کو پھر کیا شعور ہے کسی قسم کا. تو صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کے انتظار میں رہتے تھے، اس وجہ سے ان کی نیند جو ہے وہ اتنی گہری نہیں تھی کہ ان کا وہ مطلب کہ وضو باقی نہ رہے. تو یہ راجح قول ہے، اور یہ امام مالک کا قول ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ہے، اور یہی راجح ہے. اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور معاصرین میں سے علامہ ابن باز اور علامہ ابن عثیمین وغیرہ نے، امام ابن باز، انہوں نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے. اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کا بھی اختیار یہی ہے کہ گہری نیند ناقض وضو ہے، اور ہلکی نیند جس پوزیشن میں بھی ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور یہی راجح ہے واللہ اعلم. کیونکہ اس باب میں وارد ہونے والی تمام حدیث کی جمع اور تطبیق یہی نکلتی ہے. دونوں طرح کی حدیث کو جمع ہم اس طرح کر سکتے ہیں، بصورت دیگر ہم اس کو جمع نہیں کر سکتے. باقی مزید وضاحت موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے. کون آپ میں سے پڑھے گا جلدی سے؟ ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأداء الصلاة فلا أطهر أفأداء الصلاة قال أفأداء لا الصلاة أفأداء الصلاة أفأداء الصلاة قال لا إنما ذلك إرق انما وليس ذالکی إنما کیونکہ مخاطب مؤنث ہے نا. ذلك. دیکھیں جب مخاطب مؤنث ہو تو پھر ذالکی کہیں گے، اگر مخاطب مذکر ہو اس میں اشارہ پھر ذالکا کہیں گے. ہاں. إنما ذلك إرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضاتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي أنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم تودعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. چلیے احسن تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ مبرات من السماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں جاءت فاطمہ، جاء سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، جاءت مؤنث کے لیے، جاءت آئی فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش. یہ جو ہے وہ فاطمہ بنت ابی حبیش صحابیہ ہیں، اور ان تمام بہنوں کو اکثر کو جو ہے یہ استحاضہ کی بیماری تھی. پیچھے ہم نے جو ہے وہ اس بارے میں پڑھا ہے، اس بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ مسائل جو ہے وہ آئیں گے. تو ان کو استحاضہ کی بیماری تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر یہ سوال کیا. فقالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی بے شک میں، امراتن عورت، ایسی عورت ہوں، استحاض جسے استحاضہ کا خون آتا ہے. استحاضہ یستحیض، استحاضہ کا معنی ہوتا ہے استحاضہ کا خون آنا، یعنی ایسا خون کہ جو رحم کے اندر سے نکلتا ہے رگ کے پھٹنے کی وجہ سے، اور یہ حیض کے علاوہ ہوتا ہے. یہ بیماری کا خون ہے، یہ بیماری کا خون ہے جو بعض خاندانوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے خواتین میں، اور وہ ایک سے زیادہ بہنوں کو یہ بیماری ہوتی. تو ان کے اندر جو بنات ابی حبیش تھی، فاطمہ بنت ابی حبیش، اور اسی طرح زینب بنت ابی حبیش، اور بھی کئی مطلب یہ بہنیں تھیں، ان کے اندر یہ بیماری موجود تھی استحاضہ کی. تو حیض کے علاوہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں مسلسل رحم سے خون بہتا رہتا ہے، اور یہ ایک رگ پھٹتی ہے خون کی، اس وجہ سے خون بہتا رہتا ہے، اور یہ خون جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ حیض کے خون کی طرح نجس نہیں ہوتا. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے صحابیہ کو جو ہے وہ اسی طرح باوجود خون کے بہنے کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انی امراتن، بے شک میں ایسی عورت ہوں، استحاض، مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے، فلا اطہر، تو میں کبھی پاک ہی نہیں ہوتی. مطلب ان کے گمان کے مطابق یہ ہے کہ وہ رکتا ہی نہیں،
وہ خون اتنا آتا ہے کہ رکتا ہی نہیں. یہ طاہور یطہر سے اطہر واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو میں پاک ہی نہیں ہوتی مطلب خون رکتا ہی نہیں. افادا الصلاۃ تو کیا میں استحاضہ کے خون کے اندر بھی نماز چھوڑ دوں؟ قال لا تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو بلکہ نماز پڑھو. انما ذالک عرق یہ تو ایک رگ ہے. عرق جو ہے اس کی جمع آراق آتی ہے. اس کی جمع عروق اور آراق اور عراق تین طرح آتا ہے. عرق اس کی جمع آراق عروق اور اسی طرح عراق یہ آتی ہے. آراق بھی آتی ہے اور اس کے کئی ایک معنی عربی زبان میں ہے. عرق جو ہے وہ رگ کو بھی کہتے ہیں, کسی چیز کی اصل کو بھی کہتے ہیں. عرق جو ہے وہ شریان کو بھی کہتے ہیں جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں, اور شاہ رگ کو بھی کہتے ہیں. اور جو ہے وہ عرق سے مراد نسل بھی ہے. فلاں بندے کی عرق یعنی نسل, تو نسل کو بھی کہتے ہیں, خاندان نسل وغیرہ نسل وغیرہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن یہاں مراد رگ ہے کہ یہ رگ کے پھٹنے کی وجہ سے خون کی رگ اگر کوئی رحم کے اندر سے پھٹ جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ مسلسل خون پھر بہتا رہتا ہے. وَلَيْسَ بِحَيْضٍ یہ حیض نہیں ہے, یہ حیض نہیں ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ پس جب تمہارا حیض آ جائے فَدَعِ الصَّلَاةَ تو نماز کو چھوڑ دو. یعنی جب حیض کے مخصوص ایام آ جائیں تو اس وقت تم نماز چھوڑ دو. جب مخصوص ایام ختم ہو جائیں تو اچھی طرح غسل کر کے پھر نماز پڑھ لو. فرمایا وَإِذَا أَدْبَرَتْ اقبلت کا معنی ہوتا ہے آنا, اقبل یقبل اقبال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آنا, اور ادبر یدبر کا معنی ہوتا ہے دبر سے آنا. دبر پشت کو کہتے ہیں, یعنی تو کسی چیز کا پشت دکھا کر چلے جانا یعنی کسی چیز کا جانا. تو اقبلت آنا, اقبلا اور ادبرا مانا جانا. اقبلا وہ آیا, ادبرا مانا وہ گیا, یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ مخالف استعمال ہوتے ہیں. فیضا اقبلت یہ مؤنث ہے, بس جب آئے حیضتو کی, چونکہ حیضہ مؤنث ہے اس وجہ سے اب تمہارا حیض, فدائی صلاتا تو نماز کو چھوڑ دو, یہ فعل امر ہے تو نماز کو چھوڑ دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ وَإِذَا أَدْبَرَتْ اور جب چلا جائے یعنی حیض ختم ہو جائے, فَغْسِلِي یہ ایک غسل یغسل سے ایک سلی تو دھو لو اپنے آپ سے, ان کی اپنے آپ سے, الدم خون یعنی حیض کا خون اچھی طرح دھو لو, کپڑے وغیرہ صاف کر لو, تم مصلی پھر نماز پڑھ لو. متفق علیہ. مراد یہاں فغسلی کا مطلب جو ہے وہ غسل کر کے اپنے آپ سے خون کو دھو لو, مطلب یہ کہ خون کو دھو کر اچھی طرح طہارت حاصل کر لو. یہ نہیں کہ غسل نہیں کرنا, غسل تو کرنا ہے, تم مصلی پھر نماز پڑھ لو. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے, لیکن بخاری کے الفاظ یہ ہیں ثم توضئی لکل صلاۃ پھر تم وضو کرو ہر نماز کے لیے. یعنی استحاضہ کے لیے حکم یہ ہے کہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا خاتون اپنے مخصوص ایام میں نماز سے رک جائے گی. اس کے پیریڈز جو ہیں وہ 7 دن کے ہیں یا 8 دن کے ہیں یا 6 جو بھی ان کی اس کی عادت ہے, اتنے دن نماز سے رک جائے گی. جب وہ دن پورے ہو جائیں گے تو اس وقت وہ کیا کرے گی, اس وقت غسل کر کے پاک ہو جائے گی اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. اور اس کے علاوہ غسل بھی کرے گی اگر وہ چاہے تو, لیکن لازم نہیں. مطلب یہ ہے کہ استحاضہ کی بیماری میں عورت 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرے گی, یعنی زور کو تھوڑا لیٹ کر کے آخری وقت میں پڑھے گی اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھے گی, عصر کی نماز کے, اس کو کہتے ہیں جمع سوری, اور ان کے لیے ایک غسل کرے گی. مغرب عشاء کے لیے ایک کرے گی اور تیسرا فجر کے لیے کرے گی. لیکن اگر چاہے تو, یہ لازم نہیں, لازم وضو کرنا ہے ہر نماز کے لیے. تو فرمایا کہ وہ اشارہ مسلم, اور مسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کی, وہاں مسلم نے انہو حذفها عمدن کہ انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں جان بوجھ کر حذف کر دیے. یہ ثم توضئی لکل صلاۃ والے الفاظ جو ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کئی ایک فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ ناقض وضو ہے. استحاضہ کا خون ناقض وضو میں سے ہے, اور حدیث میں حیض کے خون کے نجس ہونے کا بیان ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دھونے کا حکم دیا ہے. اور اس چیز کا بیان ہے کہ حائضہ مخصوص ایام میں نماز ادا نہیں کرے گی بلکہ اس پر نماز ادا کرنا حرام ہے. اس پر نماز ادا کرنا مخصوص ایام میں یہ ممنوع ہے اور حرام ہے. حدیث میں اس مسئلے کا بیان ہے کہ مستحاضہ عورت نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرے گی, لیکن اگر چاہے تو ظہر عصر کے لیے ایک غسل کر لے اور مغرب عشاء کے لیے ایک غسل کر لے اور تیسرا غسل فجر کے لیے کر رہے, لیکن یہ سنت ہے لیکن لازم نہیں. لازم وضو کرنا ہے ہر نماز کے لیے. باقی اس حدیث سے متعلق جو مزید فوائد اور احکام اور مسائل ہیں وہ باب الحیض کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے جائیں گے. اس کے بعد ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, اور اس میں جو ہے مزی کا ذکر ہے.
جس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے یہ مزی منی ودی وغیرہ اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن پہلے حدیث پڑھیں. کون آپ میں سے پڑھے گا؟ بلکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں. وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد بن الاسود ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت علی کا تعارف تفصیل سے گزر چکا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں کنت رجلا مذاء، کنت تھا میں، کنت یہ کانا کا جو ضمیر ہے تو یہ اسم ہے اور رجلا اس کی خبر ہے. تو فرماتے ہیں کہ تھا میں آدمی مذاء، یہ مزی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے مجھے مزی آتی تھی. فامرت المقداد، تو میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا، یعنی انہیں میں نے ریکویسٹ کی، درخواست کی، ان یسأل النبی، کہ وہ سوال کریں اللہ کے نبی سے. فسالہ، تو انہوں نے اس بارے میں سوال کی نہیں کیا اس میں طہارت کیسے کرنی. فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ الوضوء، اس میں وضو ہے، یعنی اس پر غسل نہیں ہے بلکہ اس صورت میں وضو ہے. تو اس حدیث کے اندر مزا جو ہے یہ میم کے فتح اور دال کی تشدید کے ساتھ ہے. باپ مزا یمضی سے، مزا یمضی یہ مبالغے کا صیغہ ہے شد کی وجہ سے، یعنی ایسا آدمی تھا جسے بہت زیادہ مزی آتی تھی. المدی یعنی یہ یا سے ہے. مدی جو ہے یہ پتلا لیس دار سفید پانی ہے جو شہوت کے وقت یا جماع کے متعلق، ہم بستری کے متعلق جب انسان سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یا اگر برے خیالات آتے ہیں تو اس کے سبب جو ہے یہ مرد عورت دونوں کی شرمگاہ سے یہ خارج ہوتا ہے. یہ صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں کہ یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے، یہ عورتوں سے متعلق بھی ہے. تو جو بھی رحم سے یعنی شرمگاہ سے لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے وہ اسی کے حکم میں ہوگا. امام نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزی قطرات کی صورت میں خارج ہوتی ہے، اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں سے خارج ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں اکثر ہے. ودی وہ لیسدار سفید پانی کے قطرات ہیں، یعنی یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہیں: منی، مزی، ودی اور پیشاب. تو ودی جو ہے وہ لیسدار سفید پانی ہے، جو پانی کے قطرات ہیں جو پیشاب کے آخر میں آدمی کے عضو تناسل سے خارج ہوتے ہیں. تو مزی جو ہے یہ منی سے متعلق ہے اور ودی جو ہے یہ پیشاب سے متعلق ہے، لہٰذا ان کا حکم بھی دونوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا. تو سردیوں میں زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کے ساتھ لیسدار پانی جو ہے وہ مادہ نکلتا ہے، یہ نجس ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. مقداد بن اسود جو ہیں یہ صحابی ہیں اور ان کا پورا نام مقداد بن عمر بن سالبہ الکندی ہے. اسود بن عبد یغوث جو ہے ان کی پرورش میں رہے، اس وجہ سے ان کو ان کی طرف جو ہے منسوب کیا جاتا تھا. حضرت مقداد آغاز میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام میں سے اور دوہری ہجرت کرنے والے، حبشہ کی طرف بھی اور پھر مدینہ کی طرف بھی. غزوہ بدر اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے دیگر تمام غزوات میں شریک رہے، اور 33 ہجری کو 33 میں مدینہ میں ان کی وفات. تو حدیث میں سوال یا فتویٰ پوچھنے میں کسی عذر کے سبب کسی دوسرے کو وکیل بنانے کا جواز ہے. اگر آدمی کسی سے فتویٰ پوچھنے میں حیا محسوس کرتا ہو تو کسی دوسرے سکہ آدمی کو اس کا پابند کر دے اور اس کو درخواست کر دے کہ آپ جو ہے وہ کسی عالم سے مجھے یہ مسئلہ پوچھ دیں. یا اگر آدمی سمجھ نہ سکتا ہو اچھے طریقے سے تو کسی عالم کی بات کو تو آدمی کسی دوسرے کو کہہ دے جو اچھی طرح سمجھ سکتا ہو، کہ وہ اس کا وکیل بن کے اس سے جو ہے وہ کسی مفتی سے کسی عالم سے سوال کر دے، تو کوئی حرج نہیں ہے. خصوصاً جب اس سے کوئی رشتہ ہو اور مسئلہ خاص ہو، یا اس کو بتانا نہ چاہتا ہو تو اس کو اس میرے مسئلے کا پتہ چلے، تو اس صورت میں کسی اور آدمی کو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو جا کے کہو کہ اگر کسی بندے کا یہ مسئلہ ہو تو پھر اس کے اندر حل کیا ہے. اس طرح کر کے سوال پوچھنے والا حاضر ہو یا غائب، بشرطے کہ وکیل سکہ اور معتبر اور فتوے کے جواب کو یاد رکھنے والا. یہ نہ ہو کہ جو مفتی نے فتویٰ دیا ہے تو اسے بندے کو جا کے اور طرح جا کے بتا دے، غلط بتا دے، سوال میں ہیر پھیر کر دے، کمی بیشی کر دے، یہ جائز نہیں. یاد رکھنے والا. حدیث میں خبر واحد حجت ہونے کی دلیل ہے. حدیث میں خبر واحد جو کہتے ہیں جی احکام کے اندر خبر واحد نہیں چلتی، عقائد کے اندر نہیں چلتی، تو دیکھیں یہاں مسئلہ باقاعدہ صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ، اور وہ اکیلے ہیں. تو اکیلے بندے کی خبر اگر شروط کے مطابق صحیح ثابت ہے تو وہ حجت ہے اور اس پر عمل ہوگا. نہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنی من کی چیزیں لے لے اور جب خلاف ہو تو کہا کہ یہ جی خبر واحد ہے لہٰذا خبر واحد تو حجت ہی نہیں ہو سکتی، ایسا ہے ویسا ہے، ایسا نہیں چلے گا.
आदाब में से है कि ससुर और बीवी के भाइयों से, यानी ससुर और साले वगैरह जो हैं उनसे जिमा, और बीवी से जो हम बिस्तरी के मामलात हैं, मुकद्दमात हैं जिमा के, बोसो किनार, इस्तिमता वगैरह जितनी चीजें हैं ये उनसे ना करें, अपने ससुर से, अपनी बीवी के भाइयों से, उनसे गुरेज करें। हजरत अली ने देखें मसला अल्लाह के पूछना था, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी उनके ससुर हैं इस वजह से उन्होंने एक बंदे को वकील बनाया दरमियान में हजरत मिक़दाद को, लेकिन खुद उन्होंने जाकर नहीं पूछा। तो ये हया का तकाजा और अदब का तकाजा ये है कि आदमी अपने ससुर के साथ और अपनी बीवी के भाइयों के साथ या उसके दीगर जो रिश्तेदार उनके साथ इस तरह की बातें ना करे। लेकिन अफसोस है कि बाज लोग इससे बिल्कुल भी हया महसूस नहीं करते और आपस में ऐसे पता नहीं गप्पे मारते हैं कि शर्म हया की बात ही नहीं। हदीस में मजी के नजस होने की दलील है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खारिज होने पर शर्मगाह को धोने और वजू करने का हुक्म दिया, जैसा कि दीगर हदीस में इसकी वजाहत है। हदीस में मजी के नाक़िज़े वजू होने की दलील भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया उस पर वजू है, तो मजी के खारिज होने पर गुस्ल हरगिज वाजिब नहीं होगा। इस पर भी फुक़हा का इत्तिफाक है। दीन को समझने और हक को जानने में हया महसूस नहीं करनी चाहिए। कोई अगर मसला वाक़अतन ही पूछने के काबिल है तो अगर खुद नहीं पूछ सकते तो किसी को कह दें, लेकिन पूछें, गलत ना करते रहें सारी जिंदगी, गलती पे ना चलते रहें, अपनी इस्लाह करें। खुद नहीं पूछना चाहते तो किसी और से जाके किसी के वास्ते से पूछ लें, लेकिन पूछना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस वजह से अंसार की औरतों की तारीफ की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन अंसार की खवातीन है कि जो मसाइल पूछने में हया महसूस नहीं करती, हक में हया महसूस नहीं करती। हज़रत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अनस की वालिदा, अल्लाह के नबी के पास आई। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता, हक बात से हया नहीं करता, हक बयान करने से, तो मुझे बता दीजिए कि जैसे मर्द को एहतलाम होता है क्या औरत को भी एहतलाम होता है? और अगर औरत भी ख्वाब के अंदर वो देखे जो मर्द देखता है और जो है वो मनी का खराज हो जाए तो क्या गुस्ल करेगी? तो आपने फरमाया कि हाँ। जिस कपड़े पर मजी लग जाए उसे पाक करने का तरीका क्या है जी? मुख्तलिफ अक़वाल हैं, तो लेकिन सही बात यह है कि उस पर पानी का चिल्लू लेकर उस पर छींटे मार ले, धोना लाजिम नहीं, खाली छींटे मार लेना काफी है। चूंकि मजी की नजासत जो है वो पेशाब की तरह नहीं और ना वदी की तरह, ये मनी के करीब करीब है, इस वजह से पानी के छींटे मार लेना ही काफी है और यही राजे है। दलील क्या है? दलील हजरत साल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस लेसदार मादे की, उस लेसदार पानी की जो शहवत से मनी के अलावा खारिज होता है। मनी के अलावा जो खारिज होता है, यानी आगे पीछे जब इंसान कोई मतलब कि इस जिमा का सोचता है या इस तरह का, तो मतलब ये उस वक्त ये पानी खारिज होता है लेसदार। तो सहल बिन हुनैफ बयान करते हैं कुन्तु अलका मिनल मदी शिद्दतन, मुझे बड़ी शिद्दत से मजी आती थी। व कुन्तु उक्सिरु मिनल इग़्तिसाल, मुझे मसले का पता नहीं था, हजरत साल कहते हैं, तो मैं हर दफा गुस्ल करता। फसअल तो रसूल अल्लाह, तो मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया अन ज़ालिका, इस मसले के बारे में। फ़क़ाल, आपने फरमाया इन्नमा युज्ज़ीका मिन ज़ालिकल वुज़ू, आपके लिए तो वुज़ू ही काफी है, गुस्ल तो लाजिम नहीं इसमें। फ़क़ुल, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह के रसूल, फ़कैफ़ा बिमा युसीबु सौबी मिन्हु, तो कपड़े का क्या करूं जिस पे वो लग जाए? आपने फरमाया यकफी का, आपको काफी हो जाएगा, बि अन ताखुज़ कफ़्फ़न मिन माइन, कि आप एक चिल्लू पानी का भरें, फतमदाह बिहा सौबका, इसे अपने कपड़े पे छींटे मार लें, हैसु तरा अन्नहु असाबा, जहां आपको लगता है कि वहां मजी के कतरात लगे हैं। तो ये इस हदीस से पता चलता है कि धोना कपड़े को लाजिम नहीं बल्कि छींटे मार लेना काफी है, और गुस्ल भी वाजिब नहीं बल्कि वुजू करना ही काफी है। लेकिन शर्मगाह को जो है वो धोया जाएगा, शर्मगाह को जो है वो धोया जाएगा जी। तो अजान हो रही थी, इस वजह से ब्रेक ली है। तो सही बात यह है कि जो मजी है चूंकि ये मनी के करीब करीब होती है, तो इस वजह से इससे कपड़ा जो है वो मतलब उसकी नजासत हल्की है, इस वजह से इस पर खाली पानी के छींटे मार लेना काफी है, धोना लाजिम नहीं, जैसा कि सही हदीस में ये गुजर चुका है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो बयान करती हैं बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने कब्बला, आपने बोसा लिया, बाद निसाई, अपनी बीवियों में से किसी का, बाज कहते हैं यानी किसी एक का, अपनी बीवियों में से किसी का बोसा लिया अल्लाह के नबी ने। तुम खरजा इला सलाह, फिर आप निकले नमाज की तरफ, वलम यतवद्दा, लेकिन आपने वजू नहीं किया। लम जाज़मा है, इस वजह से मुजारे को जज़म दे रहा है, लम यतवद्दा, आपने वजू नहीं किया। इसे अहमद ने रिवायत किया है, वदअफ़हुल बुखारी, लेकिन इमाम बुखारी ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। तो इस हदीस के सही और ज़ईफ़ होने में इख्तिलाफ है। बाज़ मुहक्किकीन इस हदीस को सही कहते हैं, बाज़ मुहक्किकीन इस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। इख्तिलाफ यहाँ मैंने जिक्र कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरह के अक़वाल मौजूद हैं। और जिन्होंने इसको ज़ईफ़ कहा है उन्होंने कहा इसमें उर्वा से मुराद उर्वा बिन ज़ुबैर नहीं बल्कि उर्वा मुज़नी है, और इसी तरह इसकी सनद में हबीब बिन अबी साबित का उर्वा से समा साबित नहीं,
اور انہوں نے دلائل دی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عروہ سے مراد یہاں عروہ بن زبیر ہیں، وہی حضرت عائشہ سے یہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں بوسو کنار کا، اور کون؟ چونکہ ان کی خالہ ہے، وہ ان کی خالہ ہے حضرت عروہ کی، حضرت عائشہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں نا حضرت عروہ، تو اس وجہ سے اپنی خالہ سے مسئلہ وہی بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ زیادہ قرینہ ہے اس بات کا کہ عروہ بن زبیر ہیں، لہٰذا راجح بات یہ ہے کہ دلائل کے پیش نظر دوسرا قول راجح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اور اگر حدیث صحیح نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ خالی بوسو کنار کرنا یا عورت کو چھو لینا، اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، الا کہ اگر جو ہے وہ انسان سے منی خارج ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے، یا کوئی اگر مزی وغیرہ خارج ہو جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو قبلا یقبلو کا معنی ہوتا ہے بوسہ لینا، قبلا یقبلو تقبیل کا معنی ہوتا ہے بوسہ لینا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے اور اسے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا مسلک کے پیش نظر زوجین میں ہونے والے عمومی معاملات کے بارے میں کسی دوسرے کو خبر دینے میں کوئی حرج نہیں؟ اور کوئی حرج نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی کی تعلیم مقصود ہو، مثلا اگر کوئی کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو اس کی جو سہیلیاں وغیرہ ہیں یا اس کی والدہ ہیں یا اس کی جو خواتین ہیں، اس کو جو عمومی چیزیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، خاص نہیں، خاص چیزیں نہیں، عمومی جو ہے کہ مطلب یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے تم نے رہنا ہے اور تم نے کیسے احتیاطی جو تدابیر ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو اس کی سہیلیاں بتا سکتی ہیں جن کی شادی پہلے ہو چکی ہے، اس کی والدہ بتا سکتی ہیں، اس کی خالہ بتا سکتی ہیں، اسی طرح لڑکوں کو ان کے دوست بتا سکتے ہیں، یا کوئی بڑا باپ بھی اپنے بیٹے کو بتا سکتا ہے، کوئی استاد بھی اپنے شاگرد کو بتا سکتا ہے، یعنی عمومی جو میاں بیوی کے درمیان معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں، یہ نہیں کہ آگے خاص جیسے بعض آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، میں نے بیوی کے ساتھ اتنی دفعہ یہ کیا، میں نے اتنی دفعہ یہ کیا، وہ اور اس طرح بیوی بھی جا کے دوسروں کو بتاتی ہے میرا شوہر تو ایسے ہے، میرا شوہر، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس میں چونکہ مسئلے سے متعلق تھا اس وجہ حضرت عائشہ نے بتا دیا۔ اگر باپ کی حدیث صحیح نہ بھی ہو تو اصل یہی ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں آگے لیٹی ہوتی تھی، جگہ تھوڑی کم ہوتی تھی، اندھیرا تھا، چراغ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی کہ جب اللہ کے نبی سجدہ کرنا ہوتا تھا تو میرے ہاتھ کچھ ایسے دباتے تھے، اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں کو دباتے تھے تو میں پیچھے کر لیتی تھی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے پھر میں لمبے کر لیتی تھی اپنے پاؤں۔ تو بہرحال یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہاں نبی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے، فاشکل علیہ، تو مشتبہ ہو جائے اس پر، اخرج منہ شیء، کیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے، ام لا، یا نہیں، یعنی ہوا وغیرہ خارج ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو آپ جانتے ہیں عموماً ایسا تب ہوتا ہے جب پیٹ کے اندر کوئی گیس وغیرہ ہو، گڑبڑ ہو، درد وغیرہ ہو، تو اس صورت کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فلا یخرجن من المسجد، تو ہرگز نہ نکلے مسجد سے جس کو ایسا محسوس ہو، حتی یسمع صوتا، حتیٰ کہ آواز سن لے، یعنی ہوا خارج ہونے کی، او یجد ریحن، یا پھر اس کی بدبو جو ہے وہ محسوس کر لے۔ تو کیا خیال ہے اگر دونوں میں سے کوئی نہ ہو لیکن اس کو یقین ہو کہ ہوا خارج ہو چکی ہے، تو کیا پھر بھی وہ نماز جاری رکھے گا؟ ہاں جی، نہیں سر۔ یہاں اگر شک ہو، لیکن اگر یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر اگر آواز نہیں بھی آئی، بدبو نہیں بھی آئی، تو وہ نماز توڑ دے گا۔ یہ اس حدیث سے یہ نہ سمجھے کہ مطلب اگر یہ دونوں ہیں تو پھر وضو ٹوٹے گا، وغیرہ نہیں، یہ ہے کہ اگر شک ہو تو پھر دو اللہ کے نبی نے ضابطے بتائے ہیں، لیکن اگر شک نہیں، یقین ہے کہ ہوا خارج ہو چکی ہے، تو پھر اگر آواز نہیں بھی آئی آپ نے جا کے وضو کرنا ہے، یہ اصل مقصود ہے حدیث کا۔ حدیث صحیح مسلم میں، سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث صحیح ہے، فی بطنی شیئن، یعنی تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز یعنی ہوا کی گردش یا انتڑیوں کی آواز وغیرہ محسوس کرے، فاشکل علیہ، تو اس پر ملتبس ہو جائے، مشتبہ ہو جائے، فرق کرنا کہ ہوا خارج ہوئی کہ نہیں، یہ مقصود ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آواز اور بدبو کا ذکر اغلبیت کی بنیاد پر ہے، وگرنہ اگر کسی بیماری کی سبب نہ ہو، آواز نہ آئے یا بدبو نہ آئے، تو پھر بھی جو ہے اگر اس کو یقین ہے کہ ہوا خارج ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ حدیث میں اس چیز کی دلیل ہے کہ اگر متوضی باوضو شخص کو حدث لاحق ہونے کا شک ہو تو صرف اس شک کی بنا پر اسے وضو جو ہے وہ وضو نہیں توڑنا چاہیے، نماز نہیں توڑنی چاہیے، بلکہ نماز جاری رکھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شیطان ہے جو انسان کی دوبر میں پھونکتا ہے اور اس کو شک میں ڈالتا ہے کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا، انسان گڑبڑ میں رہتا ہے، اشکال میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، تو اپنی نماز کو جاری رکھیں اور اس کی شیطان کی اور اس کے وسوسات کے پیچھے نہ چلیں، اصل یہ ہے، اللہ کہ یقین ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی،
खाली शक की वजह से इंसान को अपने वजू को नहीं तोड़ना चाहिए और ना शक की वजह से वजू वाजिब होता है। हदीस में शरीयत के कवायद में से एक बड़ा अजीम कायदा हमें मिलता है और वो ये है अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, कि खाली यकीन को शक की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। यकीन अगर आपके किसी चीज पे आपका यकीन है ना, तो खाली अगर किसी ने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो ये नहीं कि आप इधर से छोड़ के इधर हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई बंदा कहे कि जी हमारा यकीन है कि अल्लाह मौजूद है, कोई बंदा आके कहे कि नहीं अल्लाह मौजूद नहीं है जी, उसकी दलील ही कोई नहीं, फलां फलां, तो भाई ये तो शक है ना, हम यकीन को क्यों छोड़ें? हमारे पास अल्लाह ताला के वजूद के निशानियां, आयात, बैनात, अकली नकली दलाइल हैं, हम एक खाली शक की वजह से छोड़ दें? एक बंदे को यकीन है कि उसका बाप फलाना है, फलां शख्स उसका बाप है, उसको यकीन है, कोई बंदा आके कहे कि ये तुम्हारा बाप ही नहीं, तो कह के नहीं चले ठीक है ये मेरा बाप ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कायदा बड़ा बेहतरीन कायदा इस हदीस से मिलता है तमाम मसाइल के अंदर, तमाम मसाइल के अंदर, इबादत के अंदर, मुआमलात के अंदर, अकायद के अंदर, हर चीज के अंदर यकीन को शक की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ अगर यकीन के मुकाबले में यकीन हो तो फिर आप एक से दूसरी तरफ जा सकते हैं। मालूम हुआ कि चीजों में असल उनका अपनी असल पर बाकी रहना है, इल्ला कि उनके बदलने की कोई दलील आ जाए। इमाम कराफी फरमाते हैं ये मुत्तफक अलैह कायदा है। इसका मतलब ये है कि मशकूक फी मादूम है, जिस चीज में शक है वो हकीकत में गोया के है ही नहीं, वो गोया के है ही नहीं। हदीस में वसवसात का दरवाजा बंद किया गया, अगर वसवसात का दरवाजा अपने सामने खोल लेंगे ना तो कभी बंद होने वाला नहीं। इस वजह से वसवसात के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और अगर आपने लिए वसवसात का दरवाजा खोल लेंगे तो आपकी इबादत, आपके अकायद, आपके अमाल, हर चीज शक में चली जाएगी। इस तरह हदीस से हमें इस चीज का भी बयान मिलता है या इस चीज का फायदा भी मिलता है कि हवा का खारिज होना नाक़िज़े वुज़ू में से है, हवा का खारिज होना नाक़िज़े वुज़ू में से है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबीलैन यानी शर्मगाह में से किसी, दोनों शर्मगाहों में से किसी चीज का खारिज होना ये वुज़ू को तोड़ देता है। इसके बाद हमारे पास मसला है शर्मगाह को छूने से क्या वुज़ू टूट जाता है, ये मसला है। इसके बारे में दो हदीस हैं, एक में है कि तुम्हारे जिस्म का जैसे दीगर आज़ा है ये भी एक उज़्व है, लिहाजा इससे वुज़ू नहीं टूटता, और एक हदीस में ये है कि जब तुम अपनी शर्मगाह को छुओ तो वुज़ू करो। दोनों तरह की हदीस हैं। अब इसमें जमा क्या है इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते हैं। हज़रत तल्क़ बिन अली की हदीस है, वो बयान करते हैं कि काला रजुल, एक आदमी ने कहा मसस्तु ज़करी, मैंने अपने उज़्व मखसूस को शर्मगाह को छुआ। औ काला रजुल, या कहा कि आदमी अगर छूता है, यमस्सु, मस्सा यमस्सु भी आता है और मस्सा यमुस्सु भी पढ़ सकते हैं, मीम के फतह के साथ भी, मीम के जम्मा के साथ भी पढ़ सकते हैं। इसका माना छूना, टच करना, मस करना। और मसस्तु, मसासा यमसुसु और यमसिसु दोनों तरह पढ़ा जाता है। मसासा यमसुसु, मसस्तु वाहिद मुतकल्लिम है और ये मस्सा यमस्सु और यमुस्सु दोनों तरह है, मुजारे का सीगा है। आदमी छूता है अपने ज़कर को यानी उज़्व मखसूस को फिर सलाह नमाज में, अलैहि वुज़ू, क्या उस पर वुज़ू है? फ़क़ाल नबी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नहीं, इन्नमा हुआ बज़अतुन भी पढ़ सकते हैं, बिज़अतुन भी पढ़ सकते हैं, मुराद टुकड़ा, किसी गोश्त के टुकड़े को भी कहते हैं, किसी चीज के टुकड़े को कहते हैं। फरमाया इन्नमा हुआ, एक उज़्व इंसान के जो आज़ा होते हैं ना उन पर भी बिज़अ का लफ़ज़ और बुदअ का लफ़ज़ और जुज़ पर भी बोला जाता है। फरमाया इन्नमा हुआ बज़अतुन या बिज़अतुन मिन का, ये तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है। अखरजहुल खम्सा, इसे पांचों ने रिवायत किया। वसहा इब्न हिब्बान, इब्न हिब्बान ने सही करार दिया और इसे निकाला भी है, इसकी तखरीज भी की है, रिवायत भी किया है। वक़ाल अब्नुल मदीनी, और अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ताला इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं हुआ अहसन मिन हदीस बुसरा, ये हजरत बुसरा की हदीस से ज्यादा सही है और हदीस बुसरा आगे आ रही है। रावी का तारुफ मौजूद है, आप बाद में पढ़ लेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बाद में इसको पढ़ेंगे। इस हदीस के सही और ज़ईफ होने में मुहक्किकीन का इख्तिलाफ है। बाज़ मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ कहा है जबकि बाज़ ने इसे सही करार दिया है। जिन लोगों ने इसे सही कहा है उनमें इमाम तहावी हैं, अली बिन मदीनी हैं, तिरमिज़ी हैं, इब्न हज़्म हैं, मुआसिरीन में से शेख अलबानी है। और जिन्होंने ज़ईफ कहा है उसमें भी बड़े बड़े इमाम हैं, इमाम शाफी हैं, अहमद हैं, अबू हातिम राजी हैं, अबू ज़ुरा राजी हैं, इमाम बैकी दारकुतनी हैं, इब्नुल जौज़ी वगैरह हैं। इनके हदीस को ज़ईफ कहने की वजह यह है कि सनद में कैस बिन तल्क रावी ज़ईफ है, लेकिन राजी बात यह है कि कैस बिन तल्क सिका नहीं तो कम अज कम सदूक दर्जे का है, लिहाजा हदीस जो है वो हसन या सही हो। वजाहत हम कर चुके हैं, तर्जुमा कर चुके हैं। हदीस में उन फुकहा की दलील है जो कहते हैं कि शर्मगाह को छूने से वुजू नहीं टूटता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जिस्म का एक टुकड़ा करार दिया है, यानी ये तो तेरे अपने कान और हाथ के छूने की तरह है। इस बारे में फुकहा का इख्तिलाफ और हदीस का जवाब अगली हदीस के तहत आएगा। हदीस में इस बात की दलील है कि जिस सवाल से उमूमन शर्म महसूस की जाती हो, जरूरत के वक्त उसके करने और पूछने में कोई हरज नहीं, अगर जरूरत और हाजत है। बिला हाजत इस तरह के मसाइल पूछने ये मुनासिब नहीं, लेकिन अगर वाकई जरूरत और हाजत है तो फिर पूछने में कोई हरज वाली बात भी नहीं। हजरत बुसरा
بسرا بنت صفوان بن نوفل ان کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے. اور اس کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے مرد ہو یا عورت دونوں کا ذکر ہے. تو لہٰذا کوئی بھی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے بغیر کپڑے کے تو اس کو وضو کرنے کا حکم ہے. اخرجہ الخمسہ، جسے پانچوں نے روایت کیا، ترمذی نے صحیح کہا، ابن حبان وغیرہ نے، اور بخاری کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ہوا صح شیء فی ھذا الباب، اس مسئلے میں یہ زیادہ صحیح ہے، یعنی پہلی حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ صحیح، امام بخاری کا موقف ہے، چونکہ اس میں احتیاط ہے، اس میں احتیاط ہے، اس وجہ سے حدیث یہ صحیح ہے. بہرحال فقہا کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں. تو بعض علماء نے کہا کہ ان میں سے جو حضرت طلق بن علی کی حدیث ہے وہ اس حدیث سے منسوخ ہے. پہلے والا حکم یہ ہے کہ آپ نے میں تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی اگر ہاتھ لگا بھی لو تو نہیں ٹوٹے گا. اس کے بعد آپ نے حکم دے دیا کہ وضو کرو، لہذا پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ ناسخ ہو گیا. تو لیکن یہ دعویٰ درست نہیں، کیونکہ دونوں حدیثوں میں جمع ممکن ہے، اور جمع کی صورت نکلتی ہو تو نسخ کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ اصولی قاعدہ ہے کہ جب دونوں حدیثوں میں جمع ممکن ہو تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے، کیونکہ نسخ ایک حدیث کے حکم کو باطل کرتا ہے جبکہ جمع سے دونوں حدیثوں پہ عمل ہوتا ہے. نسخ کا فیصلہ صرف تاریخ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں روایت کرنے والے راوی نے وہ حدیث خود نہیں بلکہ کسی دوسرے سے سنی ہو. یعنی یہ تو کوئی قاعدہ نہیں کہ اگر جس نے بعد میں بیان کی ہے وہ ناسخ ہے اور پہلے والا منسوخ ہے. ہو سکتا ہے بعد میں بیان کرنے والے نے بھی کسی اور سے سنی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بعض علماء نے ترجیح کا مسلک اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ حدیث بسرا کو انہوں نے زیادہ صحیح قرار دیا، جیسے امام بخاری کا قول میں نے نقل کیا، اور حدیث طلق بن علی کو انہوں نے سند میں اختلاف ہونے کی وجہ سے مرجوع قرار دیا. اسی طرح حدیث بسرا جس میں وضو کا حکم ہے شرمگاہ کو چھونے سے، اس کے شواہد بھی ہیں، اور بھی حدیثوں میں اس کے شواہد ملتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت ام حبیبہ کی حدیث، حضرت زید بن خالد جوہنی کی حدیث، ان سب میں اس کا معنی موجود ہے. بعض علماء نے دونوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ حدیث بسرا پر عمل کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل، ابن خزیمہ اور شیخ الاسلام کا موقف ابن تیمیہ کا. اور بعض نے کہا کہ جو ہے وہ وضو کرنا واجب ہے. اختلاف موجود ہے، دلائل موجود ہیں. تو یہاں دیکھیے یہ بطور فائدے کے میں بتا رہا ہوں، اس حدیث میں مرد کا بھی ذکر ہے، عورت کا بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص سے حدیث ہے، جس نے بھی اپنے شرمگاہ کو چھوا، یعنی مرد نے اپنے ذکر کو اور عورت نے اپنی شرمگاہ کو، فلیتوضا، تو وضو کریں. اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. لہذا مرد ہو یا عورت اگر بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو چھوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ وضو کرنا پڑے گا. اور راجح موقف یہی ہے، واللہ عالم، احتیاط پر مبنی اور راجح موقف یہی ہے کہ شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث بسرا جو ہے یہ امام بخاری کے بقول زیادہ صحیح ہے. لہذا زیادہ صحیح پر عمل کریں گے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے اور احوط ہے. حدیثیں دونوں صحیح ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری حدیث ضعیف ہے، لیکن زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ جب شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے بغیر کپڑے کے تو وضو کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.